نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 27 سورہ الحدید کی آیت نمبر 10 کے مطابق ارشاد باری تعالیٰ ہے، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے اپنے مال راہ خدا میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمینوں کا وارث ہے۔ تم میں سے کوئی برابری نہیں کر سکتا کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے راہ خدا میں مال خرچ کیا اور جنگ کی، اور ان کا درجہ بہت بڑا ہے ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا۔ ان آیتوں میں پھر اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ دل کھول کر راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرو، اس بات کے ذرا پرواہ نہ کرو کہ تمہاری اولاد کا کیا بنے گا، تمہاری زندگی کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی۔ تمہارا معاملہ اپنے رب کریم کے ساتھ ہے، زمین اور آسمان کے سارے خزانے اسی کے دستے قدرت میں ہیں، ہر چیز کا وہ مالک ہے، وہ بڑا غیور ہے۔ اس کی غیرت ہرگز برداشت نہیں کرتی کہ اس کی راہ میں گھر بار لٹانے والا کسی غیر کا دست نگر ہو، اور وہ خزانہ غیب سے اسے اس طرح نوازتا ہے، اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ پھر بیان فرمایا گیا کہ تم میں سے کوئی برابری نہیں کر سکتا ان کی جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے راہ خدا میں مال خرچ کیا اور جنگ کی۔ اگلی آیت میں کہ ان کا درجہ بہت بڑا ہے اور ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا۔ یہاں یعنی برابر نہیں ہو سکتا وہ شخص جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی اور جس نے فتح کے بعد خرچ کیا اور جنگ کی، لیکن مضمون چونکہ بالکل واضح تھا اس لیے اس فقرہ کو حذف کر دیا۔ فتح سے مراد فتح مکہ ہے، بعض نے صلح حدیبیہ بھی مراد لیا ہے۔ فتح سے پہلے حالات بڑے نازک اور مخدوش تھے، ہر لحظہ یہ خطرہ تھا کہ کفار کا سیلاب آئے گا اور گلشن اسلام کو بہا کر لے جائے گا۔ ان تشویشناک اور غیر یقینی حالات میں جن لوگوں نے دل کھول کر اپنے مال پیش کیے اور ذوق و شوق سے اپنی جانیں قربان کی، ان کی پیش نظر فقط اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا تھی، کسی قسم کی مالی یا سیاسی منافعت کا گمان تک نہ تھا، یعنی کہ نیز اس وقت قربانیوں کی ضرورت شدید تھی اور قربانی دینے والے چند لوگ تھے۔ فتح مکہ کے بعد حالات یکسر پلٹ گئے، اب اسلام ایک سیاسی قوت کی حیثیت سے ابھر رہا تھا، اس کے جانصاروں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اس کے دشمنوں کی قوت گھٹتی چلی جا رہی تھی، مالی وسائل میں بھی قابل قدر اضافہ ہو رہا تھا۔ اس لیے جن لوگوں نے بے بسی کے عالم میں اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے اور محض حق کو سربلند کرنے کے لیے اپنے مال بھی خرچ کیے اور جانیں بھی پیش کی، بعد میں آنے والے ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں۔ اگلی آیت میں ان مہاجرین اور انصار کے متعلق زبان قدرت یہ اعلان فرما رہی ہے، اولئک اعظم درجہ، تو ان کا درجہ بڑا اونچا ہے، ان کا مقام بڑا بلند ہے۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان ذوالنورین، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قربانیاں اپنی نظیر نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ خود ان کی توصیف فرما رہا ہے، قرآن ان کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے۔ اب جو لوگ ان پاک لوگوں کی عظمت شان کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ الٹا ان پر زبان تن دراز کرتے ہیں، وہ ذرا سوچیں اور خود ہی بتائیں کہ ان صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ حق ہے یا ان کی فیصلہ یعنی کہ جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ صحیح ہیں۔ ہم خدا کی بات مانیں، قرآن کی شہادت کو سچ سمجھیں یا ان کی بات کو۔ یہاں پر علماء تفسیر نے ایک بڑا ایمان فروز واقعہ لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر تھا، حضرت ابو بکر صدیق بھی وہاں بیٹھے تھے، آپ نے عبا پہنی ہوئی تھی اور اس کو آگے باندھا ہوا تھا۔ جبرائیل امین آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ما لی ارا ابا بکر علیہ عباءۃ قد خللها فی صدرہ بغلالہ، اے اللہ کے نبی یہ کیا بات ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابو بکر نے ایسی عبا پہنی ہوئی ہے جسے سامنے سے کانٹوں سے بخیا کیا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا، اس نے اپنا سارا مال مجھ پر خرچ کر دیا۔ جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا سلام ابو بکر کو پہنچائیں، سبحان اللہ، اور ان سے پوچھیں کیا یہ اس فکر و تنگ دستی سے خوش ہیں یا ناراض۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کو سلام پہنچایا اور یہ سوال پوچھا، اس پیکر تسلیم و رضا نے کتنا پیارا جواب دیا، عرض کیا، اسقط علی ربی
انی ان ربی لا راضی، انی ان ربی لا راضی، انی ان ربی لا راضی، یعنی میں اپنے رب پر کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں اور میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تجھ پر راضی ہوں جس طرح تو مجھ پر راضی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رو پڑے۔ حضرت جبرائیل نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، اس خدا کی قسم جس خدا نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، تمام حاملین عرش اس قسم کی عبائیں پہنے ہوئے ہیں اور اس طرح سے حلال کیے ہوئے ہیں جس طرح کہ آپ کے اس یار نے کیا ہے۔ اس کے باوجود جو لوگ اپنی ضد پہ اڑے ہیں ان کا اللہ ہی نگہبان ہو سکتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا کہ فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مالی اور جانی قربانیاں دی ہیں وہ رائے گاں ہرگز نہیں گئی، بلکہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے گا اور ان کو بھی مدارج عالیہ پر فائز کرے گا۔ حسن نیت کے مطابق ان کے اعمال کا انہیں ثواب دیا جائے گا، کسی کی کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ واللہ بما تعملون خبیر فرما کر قیامت تک آنے والے مخلصین کے دل جوئی فرما دی گئی۔ اگلی آیت میں بیان فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب ایک نئے انداز سے دی جا رہی ہے۔ فرمایا، اللہ کی راہ میں جو مال تم خرچ کرو گے اس کی حیثیت قرض کی طرح ہوگی۔ جیسے قرض ہر صورت میں واپس کیا جاتا ہے، اسی طرح قرض دیا جاتا ہے، اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کو واپس ادا کرے۔ اسی طرح راہ خدا میں جو مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ قرض ہوگا۔ سبحان اللہ، وہ اسے ضرور لوٹایا جائے گا۔ یہاں ایک نقطہ غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق قرض دینے کی ترغیب نہیں دلائی گئی بلکہ قرض حسنہ دینے کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور قرض حسنہ تب ہوگا جب اس میں بقول اعلیٰ مالوسی مندرجہ ذیل شرائط پائی جائیں گی۔ نمبر 1، حلال مال ہو، اعلیٰ درجے کی چیز ہو، خود بھی اس کی اشد ضرورت ہو، پوشیدہ طور پر دے، احسان نہ جتائے، اذیت نہ پہنچائے، مقصد رضائے الہی ہو، جتنا بھی خرچ کرے اسے تھوڑا خیال کرے۔ ان آیات کو سن کر صحابہ کرام پر کیا اثر ہوتا تھا اس کا اندازہ آپ اس ایک واقعہ سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوالوداع حاضر خدمت ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ وہ بولے، اپنا دست مبارک مجھے دکھائیے۔ انہوں نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور گزارش کی کہ میں نے اپنا یہ باغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یعنی کہ اللہ کو قرض دیا۔ اس باغ میں کھجوروں کے 600 درخت تھے اور ان کے بیوی اور بچے اس میں رہائش پذیر تھے۔ حضرت ابوالوداع یہ کرنے کے بعد اپنے باغ کی طرف آئے اور باہر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو آواز دی، اے دخلت کی ماں۔ اس نے جواب دیا، لبیک، اس باغ سے بال بچہ لے کر نکل آؤ، میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے۔ اس نیک بخت بیوی نے جب یہ سنا تو پکار اٹھی، اے دخلت کے باغ، تم نے بڑا نفع والا سودا کیا ہے۔ خود بھی باہر نکل آئی اور اپنے بال بچے اور ساز و سامان کو بھی وہاں سے نکال لیا۔ مکتب عشق اور اثار کے یہی وہ طلباء تھے جن پر ان کے استاد کو بھی ناز تھا اور ان کے خالق کو بھی ناز تھا۔ ان کے کارناموں کے باعث انسانیت کا سر آج بھی اونچا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔